اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھیں. ظلم کی قسم نمبر 1، جس کی طرف اور کوئی نہ مذہب سمجھائے گا، جس کی طرف نہ کوئی قانون کا رہنمائی کرے گا، اس کی طرف رہنمائی ایک ہی ذات کرتی ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دنیا میں ایمان والے کا سب سے بڑا ہمدرد محمد رسول اللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تمہارا اتنا ہمدرد ہے کہ تم خود اتنے ہمدرد نہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر ہے اس نبی کا تمہارے ذمے اتنا حق ہے کہ خود تمہارا اپنے ذمے اتنا حق نہیں. النبی اشفق بالمؤمنین من انفسہم، اور بعض مفسرین نے کہا النبی ارفق بالمؤمنین من انفسہم. تم اپنی رفاقت اتنی نہیں کر سکو گے جتنا یہ میرا نبی تمہاری رفاقت کرے گا. تم اپنی حفاظت اتنی نہیں کر سکو گے جتنا میرا نبی تمہاری حفاظت کرنے کے اصول تمہیں سمجھائے گا. تم کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر اتنا غم نہیں ہوگا جتنا غم میرے نبی کو ہوگا جب تم اپنے آپ کا نقصان کرو گے. ایک مفسر نے لکھا کہ ایمان والے کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھتا ہے اس کو محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے نبی کو دل کو تکلیف محسوس ہوتی ہے میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ، میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ رہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مشرق میں رہنے والے مسلمان کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو مغرب میں رہنے والا مسلمان اس کانٹے کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نبی کا طریقہ یہی ہے. ظلم کی دوسری قسم، اسلام وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں راستے کا حق مقرر کیا. راستوں کے حقوق دنیا میں کسی مذہب نے اس طرح سے مقرر نہیں کیے جس طرح سے اسلام نے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا صدقہ. فرمایا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تم راستے میں بیٹھو تو راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے کہا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گزرنے والوں کے لیے تکلیف مت دینا. اس طرح مت بیٹھو کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو. اس وقت یہاں کے کچھ نوجوان لڑکوں کا مزاج یہاں تک بن گیا کہ وہ 2-4 لڑکے بیٹھیں گے کہیں سڑک پر اور وہاں سے جو گزرے گا اس کو ہنسیں گے، جو وہاں سے گزرے گا پیچھے سے پتھر ماریں گے، وہ جو ہی مڑ کر دیکھے گا اس کو چیٹنگ کریں گے، ہنسیں گے. جناب یہ بھی کوئی نئی قسم نکلی. اسلام نے راستے کو حکم مقرر کیے. راستہ گزر گاہ ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں. لہذا تمام وہ کام جن کاموں کی وجہ سے گزرنے والوں کو رکاوٹیں پیدا ہو جائیں وہ ظلم میں داخل ہیں جس کی طرف لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا. اس لیے راستوں میں کرکٹ کھیلنا، اس لیے راستوں میں شادی کی شامیانے لگانا، اس لیے راستوں میں بلڈنگوں کے لیے مکانات کے لیے بٹیریئر ڈالنا، اس لیے راستوں میں گاڑیاں کھڑی کرنا، اس لیے راستوں میں دکانیں لگانا، اس لیے راستوں میں یہ ریڑے لگا کر اپنی چیزیں بیچنا، یہ تمام ظلم میں داخل ہے. اور اس کے بعد پھر جس نے یہ کیا اس کی مدد دینا اس کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا. اس لیے کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو راستے میں گزرنے کی جگہ پر ریڑا لگا کر سامان دیتے اس سے سامان خریدنا ہی مکروہ ہے، کیونکہ آپ تعاون دے رہے ہیں اس کو. آپ اس گزرگاہ کو اپنے بزنس کے لیے استعمال کر سکتے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ راستے کا حق ادا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے کا حق ماننا یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ ہے. اسی لیے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے ٹریفک اصول کی خلاف ورزی کرنے سے دوسرے لوگوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں. آج ہمارے یہاں ٹریفک کا مسئلہ ہے، اب جدھر سے جائیں گے جام، جدھر سے جائیں گے جام. اس کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ ہے ٹریفک اصول کی پابندی نہ کرنا، اور اسی وجہ سے جام لگتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں کتنی تکلیفیں لوگوں کو ہوتی ہیں اور خیال بھی نہیں جاتا. ابھی گاڑی لے کر کے آئے گا ایسی جگہ پر کھڑی کر دے گا کہ گزرنے والوں کو کیا پریشانی اس کو اس کو پرواہ نہیں ہے. دنیا کے بڑے شہروں میں تو اس لیے پارکنگ بنائی جاتی ہے، لیکن اسلام نے تو اس سے پہلے ہم کو سکھایا تھا. کیا سکھایا تھا کہ ایسی جگہوں پر اپنی گاڑیاں کھڑی مت کرنا جہاں گزرنے والوں کو تکلیف ہو. مدینہ طیبہ میں باقاعدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسکواڈ بنایا تھا، دستہ بنایا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ یہ اونٹ والے باہر سے آتے ہیں سامان لے کر، یہ اونٹوں کو کہاں پر رکھتے ہیں. ایسا نہ ہو کچھ جگہوں پر رکھیں جہاں سے لوگوں کو گزرنا ہوتا ہے اور گزرنے والوں کو تکلیف ہو. ہمارے یہاں مزاج یہ ہے جب چھٹیاں ہوگی تو سڑکوں پر لوگ کرکٹ کھیلیں. چاہیے یہاں ابھی کچھ دنوں پہلے 3-4 مہینے پہلے ایک گاڑی والا ادھر سے آ رہا تھا، یہاں سے لڑکے نے شاٹ مارا، اس کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا. وہ نیچے اتر کر لڑکوں کو ڈانٹنے لگا، لڑکے گئے مارنے کے لیے تو جھگڑا ہو گیا. جھگڑے ہونے کے بعد پھر پولیس والا آیا اور پولیس والا آنے کے بعد پھر لڑکوں کو بھی لے گئے اور اس گاڑی والے کو بھی لے گئے. پیچھے سے لڑکوں کے والدین آئے، انہیں گاڑی توڑی. غریب ظلم کا قسم ہے کہ صاحب اس کی گاڑی بھی بیچاری توڑ.
اسی میں قسم آتی ہے کیا تھا، بجلی نہیں ہے سڑک جام، پانی نہیں ہے ہم سڑک جام کریں گے، اور صاحب یعنی گورنمنٹ سے کسی قسم کا مطالبہ ہے تو ہم سڑک جام کریں گے، اور سڑک جام کرنے کے بعد پھر وہ آدمی جو بیچارہ ہسپتال جا رہا ہے، وہ آدمی جو اپنی ڈیوٹی جا رہا ہے، وہ آدمی جو اپنے کام کے لیے جا رہا ہے، صاحب ہماری سڑک جام ہے، ہماری بجلی نہیں ہے، اور بھائی اس آدمی کا کیا قصور ہے جو بیچارہ کہیں اور سے کہیں اور جا رہا تھا، اس بیچارے کو کیوں جام کر کے رکھا ہے؟ تو اس کے ایسے عجیب واقعات ہوتے ہیں کہ ایک عورت کو لا رہے ہیں بڑے ہسپتال میں، اس کو ڈلیوری کیس کے لیے لے جا رہے ہیں، وہاں سے انہیں ریفر کیا ہے، وہاں سڑک جام ہے، کیوں صاحب بجلی نہیں ہے، ہماری بجلی نہیں ہے، سڑک جام ہے۔ تکلیف میں اس عورت کا وہی وضع حمل ہو گیا، وہ بچہ بھی مر گیا، اور عورت کو اتنا خطرناک انفیکشن ہو گیا کہ وہ ابھی پتہ نہیں وہ بچ سکے گی یا نہیں بچ سکے گی، ان کی بجلی کا مسئلہ۔ یہ ظلم ہے، کیسے ظلم ہے کہ صاحب جس سے آپ کو مانگنا ہے اس کو مانگنے کے بجائے پوری قوم کو یرغمال بنا کر کے رکھنا، اور یہ درست نہیں، نہ کہیں اسلام میں اس کی گنجائش، نہ اخلاق میں، نہ عقل میں، نہ سماجی طور پر اس کی کہیں درست ہونے کی کوئی شکل بن سکتی ہے۔ اور اگر دوسری قومیں سنتے ہیں وہ تعجب کرتے ہیں، کم سے کم یہ کیسے لوگ ہیں کہ مطالبہ ہے ان سے سزا دے رہے ہیں ان کو، اس ظلم کے قصے سے بھی بچنا۔ ایسا ہمارے ذریعے سے بتایا جا رہا ہو جس بیچارے کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، لوگ ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی میں کیا بتاؤں، میں جموں سے آیا تھا اور آیا تھا یہاں کوئی فائل تھی، اس فائل کو مجھے دستخط کرانا تھا، وہ دستخط کرا کر مجھے واپس جانا تھا، وہاں اگلے دن میں نے کوئی اور مسئلہ رکھا تھا، میں وہاں سے یہاں پہنچا، یہاں وہ افسر ہی نہیں آیا، معلوم کیا بات ہے، کہنے لگے جی اس کے محلے میں کچھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا لوگوں نے وہاں سڑک جام کی ہے، وہ افسر آئے نہیں، میں شام تک بیٹھا رہا، اس کے بعد پھر سائن نہیں ہو سکا، جب سائن نہیں ہو سکا تو اگلے دن میرا وہ نقصان بھی ہو گیا۔ یہ کس کے سر چڑھے گا، کس کے سر چڑھے گا؟ یہ ظلم کی اس قسم سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ظلم کی تیسری قسم، ہم اپنی عبادت کریں اور اپنی عبادت کر کے دوسرے کو پریشان کریں۔ مثلا لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال، سڑکوں میں جلسے کرنا، ہم کو دین کی بات سننی ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننی ہے، آپ علیہ السلام وسلم کی تعلیمات بیان کرنی ہے، تو آپ کی تعلیمات کے دائرے میں رہ کر ہی وہ تعلیمات بیان ہونی چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم حضور کی تعلیمات کے خلاف گزر کر کے پھر کہیں گے حضور کے ارشادات سنائیں گے، تو حضور کا پہلا ارشاد ہے کہ راستے کو باہم جام کر کے مت رکھو۔ تو یہ سڑکوں میں ہمارے یہاں کہیں دینی جلسے یا سیاسی جلسے ہوتے ہیں، یہ سڑکوں کا ظلم ہے، اور اس میں عوام کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ تکلیف یقیناً ظلم کے خاتمے آئیں گے، اس میں بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، چاہے آدمی ہمدردی کر کے، چاہے آدمی نہ مان کر کے کہتا رہے، مگر وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ سڑکوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے، اس کے نتیجے میں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ سارا جلسہ کرنے والے اس ظلم کرنے والوں میں داخل ہوں گے۔ اسی میں وہ قسم بھی آتی ہے، کیا صاحب ہماری شادی ہے، شادی ہونے بعد گھر میں گنجائش نہیں ہے، تو فوراً پر ہم نے 3 دن کے لیے شامیانہ لگایا، گاڑی والے آ رہے ہیں جانے سب سڑک بند ہے، جاؤ جو ادھر سے، یہ ادھر سے جانے کے بعد یہ جو زیادہ تیل اس کا لگا، یہ جو اس کا زیادہ وقت لگا، یہ جو اس کو وقت پر حرج ہوا ہے، یہ ڈیوٹی پر وقت پر نہیں پہنچ سکا، یہ ہسپتال میں پیشنٹ کے پاس وقت پر نہیں پہنچ سکا، سبب بنی ہماری شادی۔ تو ہم کو اپنی شادی میں سڑک بند جام کرنے کا حق، کل کے ساتھ ڈاؤن ٹاؤن ہے، گھنی آبادی ہے، وہاں گنجائش نہیں ہے، وہاں گنجائش نہیں ہے، یہ بات اپنی کا ٹھیک ہے گنجائش نہیں ہے، لیکن اس گنجائش نہ ہونے کا حل یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی سڑک بند کر دیں۔ مجھے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، مگر پوری قوم کو میں نقصان تکلیف تو نہیں ڈال سکتا۔ ظلم کی اس قسم کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا ہے۔ حالانکہ اسی طرح سے مسجدوں میں صاحب محلے والے سننا نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم نے مائک چلایا ہے، اور اس لیے میں منع کرتا رہتا ہوں کہ صاحب جب اگر تمہیں واز سننا ہو، اگر تم مسجد میں تلاوت کرنی ہو تو اندر کے مائک استعمال کرو، باہر کا مائک نہیں، کیونکہ باہر کے مائک استعمال کرنے سے محلے والے تنگ آتے ہیں، کہتے ہیں گارا مت ہے نا لوگ بہت، مگر ایک آدمی بھی آج تک مجھے نہیں ملا، ایسا آپ کو بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ میں گھر میں دین کی بات سنتے سنتے میں دیندار بن گیا اور میں بڑی توجہ سے دین کی بات سنتا تھا۔ نہ کوئی مرد آج تک ایسا دریافت ہو سکا اور نہ کوئی عورت آج تک دے رہا۔ یہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گھروں میں لوگ سن رہے ہوں گے، سنتا کوئی نہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور مسجد میں مائک کی بات چل رہی ہو تو کیا ہم اپنے گھر میں دین کی بات سنتے ہیں کیا نہیں؟ اور وہ سننا جس سننے میں طلب نہ ہو اس سننے کا کوئی نفع نہیں ہوتا، جس سننے کے لیے آپ خود چل کر کے آئیں۔ صاحب ہم یہاں سے تعلیم چلائیں گے، ہم یہاں سے میتھ بولیں گے، اور گھروں میں لوگ بچے جو ہیں وہ میتھ سن کر کے کہاں کو میتھمیٹکس کو حل کر سکیں گے؟ اس کے لیے تو چل کر کے آنا پڑے گا، اس کو کوچنگ سینٹر یا کلاسوں میں جانا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر اسی لیے کتابوں میں لکھا ہو مائک کا، لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال مت کیجیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے پاس سوال آیا، اخبار جہاں میں وہ سوال و جواب چھپا تھا،
ہم سیرت مبارکہ کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں کراچی کے مین چوک میں، اور وہاں 3 گھنٹے کے لیے ٹریفک جام کرنا ہوگا، ہم روٹ بدلنا چاہتے ہیں، تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ وہاں انہوں نے پولیس والوں کو درخواست دی تھی ہمیں فلاں جگہ چوک پہ جلسہ کرنا، پولیس والے کہتے ہیں ٹریفک جام ہو جائے گا، دوسرا کوئی روٹ نہیں ہے جو اتنے بڑے ٹریفک کو کنٹرول کر سکے، اور کہہ رہے ہیں سیر ہم اب سیر کا جلسہ نہیں کرنے دے رہے ہیں ہمیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر اسلام ہی کہتا ہو تو ہم کریں گے پھر، اسلام کہتا ہے یا نہیں؟ کہا چلو مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم تھے وہاں سے، ان سے پوچھتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا سیرت کا جلسہ کرنا ہے مسجد میں کرو، چوک پر نہیں۔ ہمارے یہاں میں فتویٰ چھپا ہوا، اللہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ذکر و فکر، اس میں باقاعدہ چیپٹر لگایا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال، ہم رات بھر عبادت میں مشغول رہیں یا واز کرتے رہیں اور محلے میں گھروں میں لوگ پریشان، بیمار پریشان، بچے پریشان، گھروں میں لوگوں کو سونے کا موقع نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے مجھے اپنی عبادت کرنی ہے، اور دوسروں کی نیند کو دوسروں کی نیند کو میں خلل ڈالنے کا تو حق نہیں۔ ہمارا اسلام یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے، اس طرح سے بسترے سے نکل جاتے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور پھر آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، پھر آہستہ سے وضو کر کے آ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیچ میں میری اگر آنکھ کھل بھی جاتی تھی تو میں سوچتی تھی شاید سوئے ہوئے ہوں گے، اگر اٹھے ہوتے تو شاید مجھے پتہ چل جاتا، لیکن نہیں، حضور نماز میں ہوا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اٹھا تو دیکھا دائیں بائیں کہاں ہے یہ، کیونکہ چراغ نہیں چلتا تھا حضور کے گھر میں، حضور نے اپنے گھر میں زندگی میں کبھی چراغ جلایا ہی نہیں۔ یہ بات عجیب ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ان کے گھر میں کبھی بھی چراغ نہیں جلا، تو راتیں کیسے گزارے ہیں کہ اندھیرے میں؟ مسجد نبی میں 8 سال تک چراغ نہیں جلا ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے مسجد نبی میں چراغ جلایا اس کا نام تھا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس حضرت تمیم داری رضی اللہ کی حدیثیں میں کتابوں میں تمیم داری پہلا شخص ہے جو 8 ہجری میں مسلمان ہو گئے یا 9 ہجری کے شروع میں، اور انہیں درخواست کی یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں مسجد میں چراغ جلانا چاہتا ہوں۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں اندھیرا ہوتا ہے، حضور نے اجازت دے دی، تو 8 ہجری کے اخیر میں یا 9 ہجری کے شروع میں پہلا چراغ مسجد نبی میں جلا، پر اندھیرے میں نماز ہمیشہ ہوتا، اور اندھیرے کے واقعات بھی عجیب عجیب ہوتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک صحابی ہیں ان کا نام تھا اسید ابن حذیر، اور دوسرے صحابی کا نام تھا عباد ابن بشر۔ اسید ابن حذیر اور عباد ابن بشر یہ دونوں حضور کے پاس رہے ہیں رات کو بہت دیر تک، تقریباً آدھی رات کے قریب یہ انہیں رخصت سے وہ نکل گئے۔ اب جب نکلے تو باہر اندھیرا، ایک دوسرے کہنے لگے ہم نے غلطی کی، شاید بہت دیر تک ہم نے رات میں رہے، اب کیسے جائیں گے اندھیرے میں گھر، تو گھر ان کا فاصلے پر، اسی سوچ میں تھے تو اچانک سامنے سے روشنی نکل گئی۔ بخاری میں روایت ہے، یہ نہ عقل میں آنے والی بات ہے، نہ یہ کوئی تجربات کی چیز ہے، نہ کوئی سائنسی طور پر سمجھ میں آنے والا ہے، یہ معجزہ تھا حضور کا۔ جناب رسول اکرم چنانچہ روشنی نمودار ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت اسید نے ایک ڈنڈا اٹھایا تو اس روشنی کو چھیڑا، وہ روشنی جو ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ ٹک گئی، اور وہ ڈنڈے کے ساتھ روشنی ہے وہ چلتے رہے، روشنی سے راستہ نظر آتا گیا، یہاں بالکل ایسے جیسے موبائل کی لائٹ چلتی ہے، اسی طرح سے چلتے رہے یہاں تک کہ اس جگہ پہنچے جہاں دونوں صحابیوں کے راستے الگ الگ تھے، روشنی کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر کو چلا ایک ادھر کو چلا، اور ٹھیک ان صحابیوں کے دروازے پر جا کر کے روشنی بجھ گئی۔ ہو سکتا ہے ذہن میں آ جائے، ہو سکتا ہے کسی صحابی کے ذہن کسی شخص کے ذہن میں آ جائے پتہ نہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے یا ضعیف ہے، واقعہ درست ہے یا نہیں، یہ کیسے ہوئی؟ آج کئی مزاج یہ بھی ہے نا، تو یہ نہیں ہو سکتا، ارے بھائی نہیں ہو سکتا، آپ سے اور ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے تو یقیناً ہو سکتا ہے، اور معجزات جو ہیں وہ تو اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ ظاہر ہوتا ہے، معجزہ اللہ کا فعل نبی کے ہاتھ ظاہر ہوتا ہے، کرامت اللہ کا فعل ولی کے ہاتھ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ اس کا اپنا فعل نہیں ہوتا، اپنی کنٹرول اپنی اختیار نہیں ہوتا ہے، تو اللہ سے ہو سکتا ہے، ہم سے یقیناً نہیں ہو سکتا۔ خیر، اندھیروں میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام نماز کے لیے اٹھتے تھے اس طرح سے اٹھتے تھے کہ میری نیند میں کوئی خلل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بھی یہی بیان کرتی ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بھی یہی بیان کرتی ہیں، ازواج مطہرات جن کے حجرات میں آپ علیہ السلام کی شب ہوا کرتی تھی، ہر زوجہ محترمہ یہی کہتی ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے رات گزارتی تھی، کہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، وہ اچانک اٹھے کے زبردستی شور مچا نہیں، ہماری نیند میں کوئی خلل نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتی ہیں کہ کبھی کبھی تو آپ علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ کر کے پھر آہستہ سے مجھے ٹانگ میں چھیڑ کر کہتے تھے عائشہ اب تو اٹھو،
اب تو تہجد کا وقت ختم ہو گیا، وطر تو تمہاری باتیں ہیں، وطر کی نماز پڑھ لو، پھر میں اٹھتی تھی کبھی وطر کی نماز پڑھ